عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے اپنے والد کی حراست پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے ملک میں جبر کے رجحان کا ذکر کیا۔ سیاسی قیدیوں کی حراست، فوجی عدالتوں میں ٹرائل، سزاؤں اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ والد کو تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور طبی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا ہے، جسے انہوں نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے رد عمل دیتے ہوئے قاسم خان پر شدید تنقید کی، کہا کہ پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازش میں ملوث ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے بھارت اور اسرائیلی لابی سے تعلقات رکھ کر پاکستان کے معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم خان کے اقدامات 9 مئی کے اقدامات کے مترادف ہیں۔ ان کا مقصد جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کروانا اور یورپی یونین میں پاکستانی مصنوعات کو نقصان پہنچانا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ اور گھڑی چوری کیس میں جیل میں ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پاکستان کے خلاف کوئی فورس کیسے بن سکتی ہے اور ان کے بیٹے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم خان نے پاکستان کو معاشی نقصان پہنچایا اور بھارت کے ایجنڈے کام کیا۔ اس صورتحال سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا قاسم خان نے اپنے والد کی مشکلات میں کمی کی کوشش کی یا اس میں اضافہ کیا، اور کیا وفاقی وزیر اطلاعات اور عظمہ بخاری کا رد عمل ضرورت سے زیادہ سخت ہے یا بالکل درست؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی سرگرمیاں، وزراء کا شدید رد عمل، بیٹوں کی والد کی مشکلات کم کرنے کی کوشش، کیا فائدہ ہوگا یا مزید سیاسی نقصان؟ رضا رومی صاحب، یہ جو سرگرمیاں رہیں، ملاقاتیں رہیں، پھر جو بیانات سامنے آئے، کیا والد کی مشکلات کم کی ہیں، اضافہ کیا ہے، پولیٹیکلی لاس ہوگا، فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جب دیگر سیاسی پارٹیوں کے رہنما بھی ہوتے تھے جیل میں، تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات پارٹیاں ملک سے باہر اور ملک کے اندر اٹھاتی تھیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ تھوڑا بہت احتیاط یہ کرتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست مخالف کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس سے کہ اس پارٹی کا جو ایک امیج ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے یا سوال اٹھائے جائیں، جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے آپ نے بھی اس سیگمنٹ میں یہ موضوع جو ہے زیر بحث رکھا ہے۔ ہم نے تو وزراء کے بیانات پر بات کی، کیونکہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ساکھ پر انگلی اٹھا دی گئی ہے۔ جی دیکھیے، وزراء کا تو کام ہے نا یہ کہنا۔ بات یہ کہ یہ بہت سارے وزراء ایسے ہیں کہ یہ بھی بہت ماشاءاللہ بڑی سخت قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جب ان کی پارٹی زیر عتاب تھی اور دوسری پارٹی برسر اقتدار تھی، تو اس وقت کے بیانات بھی اچھے خاصے جسے کہتے ہیں تند و تیز لہجے سے جو ہیں وہ مزین ہوتے تھے۔ مگر اس وقت اس کے اوپر ان نیسیسری جسے کہنا چاہیے توجہ دینا، وہ میرے خیال سے آپ اس کو اگر نہیں بھی اتنی توجہ دیں گے تو شاید یہ معاملہ اور ٹھنڈا رہے گا، لیکن جتنی توجہ حکومت دے گی اس سے میرے خیال سے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا حکومت کو۔ جی درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جیسے حکومتی وزراء جن سے کہا گیا کہ والد کی حمایت کے بہانے پاکستان کی ساکھ پر انگلی اٹھا دی گئی، کیا پاکستان کی عالمی ساکھ پر کوئی اثر پڑا اس سے، یا اپنے والد کی حمایت میں ایک مثبت قدم لیا انہوں نے؟ دیکھیے، ہیومن رائٹس والے جو ہیں یہ تو پاکستان کے بارے میں یا ملک بھر کے مختلف ملکوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ کبھی ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بولیں گے، جرنلسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو اس سے ہماری ساکھ کے اوپر تو قومی بحیثیت قوم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کو دنیا کے کسی اس لیول کے اوپر چیلنج کیا جائے۔ لیکن اگر کیا جا رہا ہے تو اس سے تو پاکستان کی ساکھ ابھی تک کوئی ایسی طریقے سے میں نے نہیں دیکھا کہ اس پہ کتنا اثر انداز ہوئی ہو۔ نہ ہی پاکستان کے اندرونی جو اس کے فیصلے ہیں یا جو اس کی ڈائنامکس ہیں اس کے اندر کوئی اتنا بڑا اثر آتا ہے، خاص طور پہ ہیومن رائٹس کا۔ بہت سارے پرزنرز آف کانشنس اور یہ اور وہ اور جرنلسٹ جیلوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ملک کے اندر سے کوئی اس قسم کا ایک سیاسی عمل شروع ہوا اس کی وجہ سے یا کسی ملک کو بہت نقصان پہنچاؤ۔ بہرحال یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر کہ لوگ اپنے سیاسی معاملات کی وجہ سے یا اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے جا کے اپنی بات کرتے ہیں، اور اگر ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے جس بھی طریقے سے ان کے پاس وہ پلیٹ فارم آتا ہے تو وہ جا کے اس کو استعمال کر کے۔ دیکھیے، عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، ایک اس کی پارٹی سیاسی عمل کے تھرو پاکستان میں کوشش کر رہی ہے، ایک اس کی فیملی کا عمل ہے جو کہ وہ فیملی جا کے اڈیالہ میں یا جو بھی ان کی بہنیں کر رہی ہیں، اور ایک اس کے بیٹے ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے یہ معاملہ کبھی میڈیا کے تھرو اور کبھی کسی طریقے سے دنیا کے آگے یا پاکستان کے لیے اس کو سامنے لاتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی ذمہ داری بھی ہے، وہ یہ کرتے ہیں، اور بیٹے ہیں ان کے، اور کیوں نہ کریں اپنے باپ کے لیے، لیکن کیا پاکستان کو
خدا نہ خواستہ اس کا کوئی نیگیٹو اثر دیکھنا پڑتا ہے. میرا تو خیال ہے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پچھلے چند دہائیوں کے اندر اتنا کچھ کہا گیا ہے, لیکن پاکستان اپنے طور پہ اپنی پالیسی کے تحت چلتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا فرق پڑے. درست ہوگی. زیغم صاحب, یہ جو آج گفتگو کی گئی وزراء کی جانب سے 9 مئی کے اقدامات کے مترادف قرار دیا ہے قاسم خان کے بیان کو, ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے. ماضی میں کچھ ایسے واقعات تو رہے جو پی ٹی آئی نے ملک سے باہر باتیں کی جن کو سازش کہا گیا. کیا پاکستان کی داخلی پالیسیز کو اجاگر کرنا پی ٹی آئی کی سازشوں کا حصہ کہلائے گا؟ دیکھیے, وزراء تو ظاہر ہے وہ سیاستدان ہیں اور ان کو ایک موقع ملا ہے, اور یہ جو بات ہے ان کی گفتگو کم از کم یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب سیاسی معاملات کو انٹرنیشنلائز کیا جاتا ہے تو اندرونی سیاست میں پھر حکومت کو ایک موقع مل جاتا ہے اس طرح کے الزامات لگانے کا. اب دیکھنا یہ ہے پی ٹی آئی کو کہ کیا انٹرنیشنلائز کرنے کا عمران خان کی جو قید ہے اس کا فائدہ کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے, کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی نے جو کوششیں کی ہیں اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جو آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھا, اس کا بھی حکومت کو فائدہ ہوا. پھر یو ایس میں بہت ہی ایک طاقتور قسم کی لابینگ پی ٹی آئی نے کی, الیکشن سے پہلے کی, ٹرمپ کے الیکشن پہ بہت انویسٹ کیا, کانگریس مین کو بہت انویسٹ کیا, ایک قرارداد منظور کروائی. لیکن کیا امریکہ کی جو پاکستان کے بارے میں پالیسی ہے اس پر کوئی تھوڑا سا بھی اثر پڑا؟ نہیں پڑا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر جو ریاست ہے وہ اسے اس طرح لیتی ہے کہ یہ ریاست مخالف کارروائی ہے, اس کا رویہ مزید سخت ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے جو مسئلے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی حل ہوں گے, انٹرنیشنلائز کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر فائدہ ہوتا تو چلیں پھر بھی بات تھی. جہاں تک بات ہے عمران خان کے ان صاحبزادوں کی, تو میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا کم ایکٹیو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ گزشتہ سال جولائی میں جب وہ پہلی بار امریکہ گئے اور اس مسئلے پر سامنے آئے تو عمران خان کو جیل میں 2 سال ہو چکے تھے. اس سے پہلے اور اب زیغم صاحب, یہی سوال آج میں دن میں سوچ رہی تھی کہ اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا وہ انٹینشنلی کرتے ہیں یا پھر ان سے کروایا جاتا ہے؟ اگر صاحبزادے ہو, دلچسپی ہو, تو یہ تو کنٹینیوس سٹرگل رہنا چاہیے, یہ چند مہینوں یا سال میں ایک بار والا معاملہ تو نہیں رہ جانا چاہیے. پھر میرا خیال ہے ان کی اپنی تو خواہش ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ وہ والد صاحب سے بھی کٹے رہے ہیں, پاکستان سے بھی کٹے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے جن کی والدہ ہیں وہ ان کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہیں. تو شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی کسی ایکٹیویٹی میں جائیں گے تو ان کی سیکیورٹی کے لیے رسک ہوگا. پاکستان میں آنے کے بارے میں بھی مثال کے طور پر پاکستان کے وزراء نے کہا کہ بھئی نائکاپ اٹھاؤ اور آ جاؤ, آپ کو کوئی ویزا چاہیے ہی نہیں. لیکن اگر نائکاپ پر پاکستان آئیں گے جو پاکستان کا ایک طرح کا شناختی کارڈ ہوتا ہے, تو پھر انہیں برٹش سٹیزن والا تحفظ نہیں ہوگا. اس لیے وہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن برطانوی پاسپورٹ پہ آنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو وہ پروٹیکشن حاصل ہو جو برطانیہ کے شہری کو ہوتا ہے. تو میرے خیال ان کی والدہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے کا رسک ان کو ہو. ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ والد کے لیے اسٹرگل کو ایز والد کے لیے اسٹرگل ہی دیکھا جانا چاہیے, اس کے لیے پولیٹیکل لینڈسکیپ کیوں جڑتا ہے؟ بے شک بھلے وہ ایک سیاستدان ہے مگر وہ کافی عرصے سے اندر ہیں, پھر اسی لیے اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بیرونی حمایت سے زیادہ اندرونی طور پر پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کو مضبوط کرنے کی کاوش زیادہ ہے پوری صورتحال میں. میرا خیال ہے عائشہ, پاکستان کے وزراء کا خیال ہے کہ ہر بیٹا جو ہے وہ مونس سلائی کی طرح ہوتا ہے, جو پہلے اپنے والد کی سیاست کی بنیاد کے اوپر چیف منسٹر بننا چاہتا ہے اور پھر اپنے بیمار اور بوڑھے والد کو جیل میں چھوڑ کے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیر آر ویری ڈیسنٹ فیملیز ان پالیٹکس آلسو. عائشہ, مجھے تو یہ خیال آ رہا تھا اس معاملے پہ, جیسے یہ پتہ چلا کہ آج کے پروگرام کا یہ حصہ ہے, کہ جب سے میں اس پروگرام کا حصہ بناؤں, میرا خیال ہے ہم ایک ریکارڈ سیٹ کر رہے تھے. آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ جب ہم نے تحریک انصاف کی یا اس کی سیاست کی کوئی بات نہیں کی تھی, تو وہ ریکارڈ کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے. اس کا مجھے تھوڑا سا افسوس ہے, اس کی وجہ پہ زیادہ افسوس ہے کہ سر یہ حکومت کی ترجیح میں شامل ہوا ہے, تو ہم نے یہاں بھی رکھ دیا کہ حکومت کی ترجیح ہے یہ. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ عائشہ, کہ وہ ریکارڈ ہم آگے اس لیے نہیں بڑھا سکے کہ قاسم خان نے کچھ کہہ دیا کہیں پہ, بلکہ وہ اپنے وزراء کے رد عمل کی وجہ سے کہہ دیا ہے. دیکھیں, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ آپ کے پروگرام پہ بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات کہ پی ٹی آئی کی جس طرح کی سیاست ہے اس کے لیے حکومت سے مخالفت اور ملک سے دشمنی کے بیچ میں تفریق کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے لابنگ کر رہے ہیں. وہ انٹرویوز دے چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں سارے کا سارا اپنا پیسہ لگا رہا ہوں اس کیمپیننگ پہ عمران خان کے لیے جو میں کر رہا ہوں, اور آخری دمڑی تک جو ہے میں اس کے اوپر خرچ کرنے کو تیار ہوں. ابھی تک
تک کیا ہوا؟ آج پاکستان سہولت اگر بہت یہ پر اثر کاروائیاں ہوتی تو آج پاکستان سہولت کاری کر رہا ہوتا خلیج کی جنگ رکوانے کے لیے. ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان وزراء کو ذرا یہ سمجھنا چاہیے. ویری کوئکلی آئی ٹیل یو سم تھنگ. میری ایڈیٹر ہوتی تھی شہری رحمان, جب وہ سیاست میں گئیں تو انہوں نے ایک بڑی چھوٹے سا کوئی رسالہ تھا وہاں پہ, ان کو ایک لمبا چوڑا انٹرویو دے دیا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا شہری آپ اس طرح کے رسالے کو انٹرویو دینا کیوں ضروری سمجھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جی اگر آپ نے عامر سیاست میں ہونا ہے نا تو آپ کے بارے میں بات ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے یا بری بات کر رہا ہے, بس لوگوں کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. تو اب یہ وزراء کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھیا ایک مہینے سے ایک ملک کے اندر اس پارٹی کی نئی بات ہو رہی تھی, آپ ایک دم سے کیوں اس کو اچھال کے پھر جو وہ خبروں کا موضوع آپ نے بنا دیا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. جو باتیں ان سے منسوب کی جا رہی ہیں, میں نے خود وہ سنی ہے ان کی تقریر, اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی نہیں ہے, اور یہ رد عمل تو بالکل ہی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. رد عمل ضرورت سے زیادہ اور سخت رہا نہیں تھا. پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.